ناپاکی اگرچہ وہ صاف ستھرا کیوں نہ ہو، اس نے انواع و اقسام کی خوشبویات کیوں نہ لگائی ہوئی ہوں، اور ہر طرح سے صفائی ستھرائی کا اس نے اہتمام کیوں نہ کیا ہو، لیکن وہ ناپاک ہے، تو ناپاک اس کی باطنی ناپاکی ہے۔ تو اسلام صرف ظاہری ناپاکی کی بات نہیں کرتا، اسلام باطنی ناپاکی کو دور کرنے کی بھی بات کرتا ہے کہ تمہارا ظاہر بھی ستھرا ہونا چاہیے، تمہارا باطن بھی ستھرا ہونا چاہیے۔ تو شرک سے اور کفر سے اپنے آپ کو بچانا یہ معنوی پاکیزگی ہے، معنوی طہارت ہے۔ حسد، بغض، کینے اور نفرتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا یہ معنوی پاکیزگی کی دوسری صورت ہے جس سے اندر کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اب جو حصی نظافت ہے، حصی پاکیزگی یا طہارت ہے، اس میں بھی دو چیزیں آتی ہیں۔ ایک نجاست مرئیہ جو دکھائی دیتی ہے، بول و براز ہے، گندگی ہے، بدن پر کپڑے پر لگی ہوئی کوئی نجاست ہے، اس کو دور کرنا، میل کچیل چھڑانا۔ اور دوسرا معنوی پاکیزگی، حصی غیر مرئی پاکیزگی حاصل کرنا، جس طرح بے وضو ہے، حدث کو دور کرنے کے لیے، حدث اصغر کو دور کرنے کے لیے وضو کر لینا، اس طرح غسل کسی کے اوپر واجب ہوا ہے تو وہ اس وجوب کے لیے غسل کرے تو حد سے اکبر جو لاحق ہو گیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ غسل کرتا ہے۔ تو یہ دوسری صورت ہے پاکیزگی کی۔ تو اسلام کتنا پیارا، پاکیزہ اور خوبصورت دین ہے کہ جو چاہتا ہے کہ ہمارا دل بھی پاک ہو، ہمارا دماغ بھی پاک ہو، اور طہارت معنویہ ہمیں حاصل ہو، چاہے وہ کفر، شرک اور دیگر اس طرح کی بیماریوں کی نجاست اس سے دور کیا جائے، پھر حسد، بغض، کینے، نفرتوں کی نجاستوں سے اپنے باطن کو پاک کیا جائے، پھر اس کے بعد صفائی اور ستھرائی جو بدن کے اوپر لگی ہے یا کپڑوں کے اوپر لگی ہے یا ماحول میں پھیلی ہوئی ہے، وہ گندگی ہے، نجاست ہے، قذر ہے، ناپسندیدہ چیز ہے، اس کو دور کیا جائے، وضو کیا جائے، غسل کیا جائے، حدث کو بھی دور کیا جائے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا پر جب وحی کا نزول ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ سورہ المدثر اٹھائیے تو اللہ اپنے محبوب کو یہ حکم دیتا ہے کہ محبوب اپنے کپڑوں کو صاف رکھیے گا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو، اپنے لباس کو ستھرا رکھیے گا۔ ماحول کو پاک کرنے کی تلقین کی گئی۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر لی گئی، حضرت ابراہیم کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا گیا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ اب میرے گھر کو تعمیر تو کر لیا ہے لیکن اس کو پاک رکھنا ہے، اس کی صفائی کا اہتمام کرنا ہے۔ ان طہر بیتی، اللہ اکبر، کہ تم میرے گھر کو پاک کرنا ہے، اس کی پاکیزگی کا خیال، اس کا لحاظ رکھنا ہے۔ تو جگہ کو پاک کرنا، اور نماز کے اندر شرائط رکھ دی گئی، بدن کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، جہاں نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا۔ تو ماحول کی پاکیزگی کا ہمارے دین نے ہمیں درس دیا ہے۔ اور مسلمان فطرتاً صفائی پسند ہے، چونکہ وہ اندر سے صاف ہونا شروع ہوتا ہے اور باہر تک صاف ہوتا چلا جاتا ہے، پھر وہ اپنے ماحول کی صفائی کا اہتمام کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے اطراف میں پاکیزگی کا خیال کرتا ہے، اپنے اطراف میں لحاظ رکھتا ہے، اپنے لباس کو ستھرا رکھتا ہے۔ لباس پر پیوند لگے ہوں کوئی حرج نہیں ہے، لباس پرانا ہو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لباس گندا ہو، میلا کچیلا ہو، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ آپ بال نہیں رکھتے، آپ جو ہے وہ حلق کروا دیتے ہیں، اسلام کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن بال رکھ کر کے ان کو سنوار کے نہیں رکھتے، الجھے ہوئے رکھتے ہیں، تو اسلام اس پر بات کرتا ہے من کان لہ شعر فلیکرمہ، جو بال رکھے تو پھر ان کو سنوار کر کے بھی رکھے۔ ہمیں دن میں کم از کم 5 مرتبہ وضو کرنا ہوتا ہے، ہر نماز کے لیے
وضو ہم کرتے ہیں اور حدث سے وضو کرنا واجب ہے، اور ہر نماز کے لیے وضو ہو بھی پھر وضو کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح حدث اکبر اگر لاحق ہو گیا ہے تو غسل کرنا واجب ہے، لیکن اگر جمعۃ المبارک کو حدث اکبر لاحق نہیں بھی ہوا تو پھر بھی جمعۃ المبارک کو غسل کرنا اور دیگر مواقع پہ غسل کرنا، احرام پہننے سے قبل غسل کرنا، اور بہت سارے مواقع ہیں تو وہ مستحب قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح ہمیں جو ہے وہ حجامت بنوانے، ناخن ترشوانے اور زیر ناف بال اور زیر بغل بال ترشوانے اور باقی اعضائے بدنیہ کا خیال رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ہمیں اپنے دانت صاف کرنے کے لیے مسواک کا حکم دیا گیا۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم السواک، اگر امت پر اس بات کو شاک نہ جانتا تو میں ان کو مسواک کا حکم دیتا۔ امرتہم جو ہے